کون؟ میں بھی طائف گیا نا، اپنے ساتھ سارے حاجیوں کو لے جاتا ہوں، 2 بسیں تھیں، اور ابھی دسمبر میں بھی اللہ لے جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتایا ہے عمرہ کرنے والا، جو آپ کو الحمدللہ بھول گیا ہوگا، یاد ہے؟ جو کرتا ہے وہ جائے گا انشاءاللہ، اور دوبارہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پچھلی بار بتایا تھا، یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ تو جب بھی طائف سے نا 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر آگے بنو سعد ہے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، جہاں سے اماں حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے آئی تھی۔ وہ رستہ کیسے ہے؟ جیسے پہاڑ ہی پہاڑ، طائف اتنا اونچا ہے جیسے ناران کاران کے پہاڑ، اور اس سے بھی 70 کلومیٹر آگے اوپر نیچے۔ تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس رستے پہ جب بھی جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اماں حلیمہ کیسے مکہ پہنچی تھی۔ آج کل تو 3-4 گھنٹے لگتے ہیں گاڑی میں، تیز گاڑی ہے، موٹر وے بنا ہوا ہے، اس وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر ذہن میں آتا ہے نا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے راستے تلاش کرتے تھے۔ تو ایک دن میرا وہ جزیرے میں بیان رکھا ساتھیوں نے، سمندر میں اندر، تو میں نے وہ کشتی والے ساتھیوں سے کہا جب بہت اندر چلے گئے کہ کبھی کبھی آندھی طوفان بھی آتا ہوگا تو تم لوگ کیسے رخ تعین کرتے ہو کشتی کہاں لے جانی ہے کہاں لانی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ستاروں سے کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہ علم ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے یہ۔ باہر کیف تو میں سوچتا ہوں کیسے اماں حلیمہ آئی ہوں گی، خود بھی کمزور، اونٹنی بھی کمزور۔ اچھا روایات میں ہے، تھکے تو نہیں، روایات میں ہے جب اماں حلیمہ مکہ پہنچی تھی نا تو سب سے آخر میں آئی تھی۔ ان کے قبیلے کی اور عورتیں بھی آئی تھی جو امیروں کے بچے گود لے گئی تھی۔ تو اس دروازے پہ کوئی بھی آتی تو اندر سے آواز آتی بچہ یتیم ہے، تو وہ دائی چلی جاتی۔ آخر میں اماں حلیمہ جب مکے آئی، جس در پہ دستک دیتی ہیں کہ ہم نے تو بچہ فلاں دائی کو دے دیا، کرتے کرتے ایک دروازے پہ آئی، دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بچہ یتیم ہے۔ تو اس آواز کو سن کے بہت ساری دائیاں چلی گئی تھی۔ بات یہ نہیں کہ وہ چلی گئی تھی، بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک گود کا انتخاب کر لیا تھا، انتظار اس کا تھا۔ اماں حلیمہ نے بھی جب آواز سنی جانے لگی تو شوہر ساتھ آئے تھے، کہنے لگے اتنے دور سے آئی ہو خالی ہاتھ جاؤ گی؟ کہنے لگے بچے کو تو لاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو دیکھتے اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے پیارے تھے، آپ کی تعریفیں ہوتی تھی ہر جگہ نا، تو آپ کا نام پڑ گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی ہماری بہت تعریف کی گئی ہوتی سے۔ تو شوہر کہنے لگے اماں حلیمہ سے کہ ٹھیک ہے یتیم ہم پھر بھی لے کے جائیں گے۔ اللہ نے یتیم بنا کر در یتیم بنا دیا۔ تو اب جب حضور کو لیا اونٹنی پہ بیٹھے، پہلے شوہر آگے تھے، پھر ہمارے نبی، پھر اماں حلیمہ۔ تو اونٹنی کو کھڑے کرتے کھڑی نہیں ہوتی، کہ کہیں بیمار ہو گئی کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس بچے کے بڑے عجیب معجزات ہم نے دیکھے ہیں، شاید آپ نے ان کو پیچھے رکھا ہے اس لیے اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی، آپ ان کو آگے لے جائیں۔ تو اماں حلیمہ اتر کے آگے گئیں، حضور آگے گود میں، اماں حلیمہ کے پیچھے شوہر، اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ مظفر گڑھ والوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس نے کیا کھڑا ہونا تھا، اتنی تیز چلنے لگی کہ رستے میں وہ جو پہلے دائیاں نکل گئی تھی نا مکہ سے، ان کو بھی کراس کر دیا۔ تو وہ دائیاں کہتی اپنی اونٹنی پر یا ان کے شوہر کہتے یہ تو حلیمہ ہے اور یہ تو اسی کی اس کا شوہر ہے، اس کی آتے نو نال لے جاوا میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں سڈے بہڑے او چند چڑھے آگے سڈے بہڑے او چند چڑھے آگے جد چند بھی کلمہ پڑھیا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ اونچا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ خود ایسا کہو کہ پتہ چلے کہ سمجھ میں آ رہا، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ جد چند بھی کلمہ پڑھے آگے اج جاگے بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھر لوری آپ سنا دی ہے نال صدقے باری جان دیے۔ بنو سعد، بنو حلیمہ سعدیہ اس قبیلے کے۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو وہ منظر تھا۔ اب کچھ دن گزر گئے۔
حلیمہ گھر سے نہیں نکلتی. مظفر گڑھ والوں وہ گھر کتنا تھا, وہ گھر کتنا تھا سنو. جیسے اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں سے پھول شروع ہو رہے ہیں, آپ کھڑے ہو نا, کالی ٹوپی آپ کھڑے, ہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور یہ ٹیبل اتنا لمبا تھا, اور چوڑائی کتنی ہوگی, اسی کونے سے لے کے آپ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں, اور یہاں سے وہاں تک یہ گھر تھا. گھر اس میں بھی آدھے پہ کھجور کے پتے تھے اور آدھا خالی تھا بس, کیونکہ میں یوں لیٹ نہیں سکتا تھا, اتنی جگہ لمبائی تھوڑی سی اور ہوگی بس, اتنی ہو جائے گی. دو جہاں کے سردار کا جہاں بچپن گزرا. ہم کہتے ہیں غریبی غریبی, ہمارے پھر بھی کیسے مکانات ہیں. یہ گھر تھا کس کا؟ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. کہ ان کا گھر تھا. اب اماں حلیمہ گھر میں ہی ہے. بنو سعد کی دائیاں جہاں پر بیٹھتی تھیں وہ ساری حیران ہوئی, اتنے دن ہو گئے حلیمہ نظر نہیں آتی, کہاں ہے, بیمار ہو گئی, مکہ سے آئی ہے, کہاں سے کھاتی ہے, کہاں سے پیتی ہے. تو ایک جماعت بنائی عورتوں نے, اماں حلیمہ کے پاس آئی. اب آگے سننا, شاعر کہتا ہے بنو سعد دیا جو دائیاں نے. اس شعر پہ آپ نے سبحان اللہ اگر نہیں کہی نا تو پھر کہتے نا کیا کرتے کیوں, ہم کہہ کر کچھ بھی نہیں سکتے, زیادہ پکڑ کے روینڈی لے کے جائیں گے انشاءاللہ, اور کچھ نہیں کریں گے. اب آپ کے دربار میں آخری شعر ہے بنو سعد دیا جو دائیاں نے, چل کول حلیمہ آئیاں نے, سب پوچھن باہر آندی نہیں, کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں, کہ تو کھاندی ہے, کہ تو پیندی ہے, کہ تو کھاندی ہے, کہ تو پیندی ہے, کہ تو کھاندی ہے, کہ تو پیندی ہے. بولی اے حلیمہ دائیانو, خیریت پوچھن آئیانو, نہ باہر میں یوں آندی ہاں, نہ توانو شکل دکھاندی ہاں, نہ کھاندی ہاں, نہ پیندی ہاں, جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں, بس بہڑے وچ گھم لے دیا. جد مینو بھوک لگ جاندی ہے, جد مینو بھوک لگ جاندی ہے, جد مینو بھوک لگ جاندی ہے, سرکار دا منہ چوم لے دیا, سرکار دا منہ چوم لے, کہہ دو سرکار دا. تو میں کیوں نہ کہوں حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. اب تو سرائکی میں کہنا چاہیے نا سبحان اللہ, سرائکی میں بولے گا اور کیا ہے سرائکی ہے. اور پشتوں میں نے ایک جگہ وہاں پڑھا نا پٹھانوں میں سرائز میں نے کہا پشتوں میں کہو سبحان اللہ, سب چپ ہو گئے. ایک نے کہا او سبحان اللہ. تو سرائکی میں بھی کچھ ہونا تھی بھی یہاں نہیں ہے یہاں. چلو یہ پورا میرے ساتھ پڑھ لو. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے, نسوڑے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تکدی ترہیے چمے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پا کے, تو تھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی
ہو سے نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی ہو سے سب کہو حلیمہ تیرے مقدرات و صدقے تم مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تم مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لبانوں ملے دی بھی ہو سے آخر میں سارے کہہ دو حلیمہ تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا